نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس قرآن کے سلسلے میں ہم نے کل جس سلسلے کی ابتدا کی تھی، آج اسی سلسلے کا دوسرا درس ہے۔ قرآن عظیم کے شروع سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ قرآن عظیم کی تاریخ پر روشنی ڈالی جائے، اور اس کے ساتھ قرآن عظیم کی وجہ تسمیہ، قرآن عظیم کی اہمیت، قرآن عظیم کی فضیلت، قرآن عظیم کی تدوین، جمع اور ترتیب، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ العزیز مختصر اور جامع کلپس بنائیں گے انشاءاللہ العزیز، جس کا مقصد آپ کے ذہن میں تھوڑی سی اس کے بارے میں نالج اور انفارمیشن آ جائے۔ قرآن عظیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ایسا فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو لوح محفوظ پہ نازل کیا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے کہ اللہ فرماتے کہ ہم نے قرآن عظیم کو رمضان میں نازل فرمایا لیلۃ القدر کی رات پہ، جبکہ قرآن عظیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بتدریج نازل ہوا ہے۔ اب ان سارے جو آیت قرآن عظیم میں جو آیتیں آئے ہیں اور جو نزول کا سلسلہ ہے، اس کی تطبیق کس طرح کیا جاتا ہے، علماء اس کی تطبیق کیسے کرتے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر نازل فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور وہی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بنایا اور تغیر اور تبدل سے پاک فرمایا۔ پھر اسی لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو آسمانوں میں ایک بیت العزت کے نام سے ایک گرہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، اور اس کو شب قدر میں یہ نزول ہوا ہے، جس کے بارے میں قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور دوسرے جگہ ارشاد فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین۔ تو مفسرین اس کی تشریح یہی کرتے ہیں کہ لوح محفوظ سے قرآن عظیم یکمشت بیت العزت پہ نازل ہوا، اور پھر وہاں سے بتدریجاً جبریل امین کے ذریعے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 23 سالوں میں نازل ہوا۔ مفسرین اور مورخین اس کا جو دورانیہ ذکر کرتے ہیں، اس کا کہتے ہیں کہ جو پہلا جو وحی نازل ہوئی تھی وہ پیر کا دن اور 9 ربیع الاول اور سن 41 میلادی تھا۔ اب میلادی سن کیا ہے؟ محترم بھائیوں، جب ہجرت نہیں ہوئی تھی،
مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف. تو اس وقت جو سال گنے جاتے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ولادت سے گنے جاتے تھے. تو اس لیے فرماتے کہ وہ 41 میلادی تھا اور 9 ربیع الاول تھا. اور اختتام جو ہوا تھا وحی کا وہ 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن تھا اور 10 ہجری تھا. اس طرح قمری سالوں میں یہ 22 سال اور 9 مہینے میں قرآن عظیم نازل ہوا. یہ جو عیسوی تاریخ جو ہے، جو شمسی تاریخ ہے، شمسی سال، وہ قمری سال ہے، اور یہ شمسی سال جو عیسوی کیلنڈر کے ساتھ منسوب ہے وہ 9 فروری 610 عیسوی میں وحی کا ابتدا ہوا تھا، اور 6 مارچ 632 عیسوی میں آخری وحی نازل ہوئی تھی. اس طرح 22 سال اور 26 دن کا عرصہ شمار کیا جاتا ہے. یہ تو رہی قرآن عظیم کی نزول اور پھر اس کا دورانیہ. قرآن عظیم 7 منازل پر مشتمل ہے. 30 سپارے ہیں اس میں، 114 صورتیں ہیں، جس میں 86 مکی اور 28 مدنی صورتیں ہیں. مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، خواہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی یا مکہ مدینہ سے باہر نازل ہوئی ہیں. لیکن جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں، خواہ وہ مکہ میں بھی نازل ہوئے ہوں، تو پھر بھی اس کو مدنی صورتیں کہتے ہیں. اور جو زیادہ مشہور ہو چکی ہے کہ یہ 6666 آیتیں ہیں، تو اگر آپ اس کو گن لیں تو یہ 6234 آیتیں بنتے ہیں اگر آپ اس کو گن لیں. لیکن بس پتہ نہیں یہ ایک مشہور ہو چکی ہے، آسان، یہ گنتی کو تھوڑا سا آسان بنا دیا گیا ہے کہ یہ 6666 آیتیں ہیں. ہر صورت کی شروع میں آیتوں کا تعداد ہے، اگر بندہ بیٹھ جائے 114 صورتوں کے وہ آیتیں سارے اکٹھے کر کے جمع کر دے تو تقریباً یہ 6236 آیتیں بنتی ہیں. تو قرآن عظیم کا یہ ایک اجمالی خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ آگے اس کی وجہ تسمیہ اور کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، پھر قرآن عظیم کی اہمیت، پھر اس کی فضیلت، اور قرآن عظیم کی جمع اور تدوین پر انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.